اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس ڈائبٹیز کا آتا ہے اور اس کا جو پیمانہ ہے کہ بیماری کتنی زیادہ شدت میں ہے اس وقت، وہ HbA1c سے ظاہر ہوتی ہے، اور اگر اس کا HbA1c 11 ہے اور ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں اور 2 سال کی جدوجہد کے بعد اس کا HbA1c 5.5 پہ لے آتے ہیں جو کہ آئیڈیل ہے، تو سوال یہاں بڑا اہم ہے جو میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس کی بیماری ہے یعنی ڈائبٹیز، وہ پہلے جتنی ہے نمبر 1، پہلے سے زیادہ ہے نمبر 2، یا پہلے سے کم ہے؟ پہلا آنسر یہ ہے کہ بیماری پہلے جتنی ہے، دوسرا آنسر ہے کہ بیماری پہلے سے کم ہے، تیسرا آنسر ہے کہ بیماری پہلے سے زیادہ ہے۔ صحیح آنسر کون سا ہے؟ چلیں میں ایک اور کویشچن کرتا ہوں، اس میں بھی ملٹیپل چوائسز سے ذرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے۔ ایک بندہ ہے جو شراب یا کوئی نشہ کرتا ہے اور ایڈکٹ ہے، اور پھر اس کا علاج ہوتا ہے اور وہ نشہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ ایک اچھی زندگی گزارتا ہے، سوبر لائف گزارتا ہے، 5 سال گزر جاتے ہیں، تو اس کی فنکشنالٹی بہت اچھی ہے، اس کے بیہیویئر بہت اچھی ہے، لیکن کیا اس کی بیماری پہلے جتنی ہے، پہلے سے کم ہے، یا پہلے سے زیادہ ہے؟ مجھے کچھ لگ رہا ہے سب کا خیال ہے کہ پہلے سے زیادہ ہے، اور یہ درست جواب بھی یہی ہے۔ اب آپ کو سمجھ لگی کہ اگر کسی کا HbA1c 11 سے 2 سال میں 5.5 پہ آپ لے آتے ہیں تو بیماری پہلے جتنی ہے، پہلے سے کم ہے، یا پہلے سے زیادہ ہے؟ پہلے سے زیادہ ہے۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا اتنی جدوجہد کرنے کا؟ لائف ہیلدی ہو گئی ہے، لائف ہیلدی ہو گئی ہے، فنکشنلٹی زیادہ ہو گئی ہے، عمر لمبی ہو گئی ہے، اور اس کو کمپلیکیشنز نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کو اب کڈنی کی کمپلیکیشن، آنکھوں کی کمپلیکیشن، پاؤں کی کمپلیکیشن اس ڈائبیٹک کو نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ 5 سال نشہ نہیں کرتا اور اس کی جو نشے کی بیماری ہے، جو جسم میں بنیادی نقص ہے جس کی وجہ سے نشہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نقص تو پہلے سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ وہ نشہ نہیں کر رہا اس لیے وہ گرفتار نہیں ہو رہا، اس لیے وہ ایکسیڈنٹ نہیں کر رہا، اس لیے اس کی طلاق نہیں ہو رہی، اس لیے اس کی نوکری نہیں جا رہی، اس لیے اب لوگ اس کو پیار محبت سے ملتے ہیں، تو یہ جو بینیفٹس ہیں، اور اس کے علاوہ نشے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے شراب سے 302 بیماریاں ہوتی ہیں جسم میں، تو وہ بیماریاں جو شراب کی بیماری سے آگے ہوتی ہیں، شراب ایک پرائمری بیماری ہے جس کی آگے سیکنڈری بیماریاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ نہیں ہوں گی، پر پرائمری بیماری جو ہے وہ پرائمری ہے اور کرونک ہے اور پروگریسو ہے۔ اس کا قانون نہیں بدلے گا کہ جو پرائمری بیماری ہے یعنی ایڈکشن، وہ بڑھتی رہے گی چاہے کوئی نشہ کرے چاہے نہ کرے، وہ بیماری بڑھتی رہے گی۔ کیونکہ اس علم کو حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ 5-10 سال کے بعد ایک دن ذہن میں یہ خلل آتا ہے کہ اب میں موٹا تازہ ہو گیا ہوں، دیکھنے میں بہت ہیلدی لگتا ہوں، باڈی بلڈر ہو گیا ہوں، اتنے عرصے سے نشہ نہیں کیا، اگر میں اب نشہ کر لوں گا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن وہ نشہ شروع کرے گا تو جو ابتدا میں 5 سال میں بگڑا تھا وہ 5 ہفتے میں بگڑ جائے گا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بیماری زیادہ ہے۔ لیکن اگر وہ نشہ نہیں کرتا تو وہ محفوظ ہے، جو نشہ نہیں کرتا تو وہ محفوظ ہے، کیونکہ نشے کی بیماری کا آدھا حصہ نشہ کرنے میں ہے، آدھا حصہ جسم کے اندر بیماری ہے، آدھا حصہ نشہ کرنے میں ہے۔ جب تک نشہ کرتا نہیں دھماکہ ہوتا نہیں۔ پیٹرول تیلی سے جلتا ہے، خود بخود نہیں جلتا۔ لیکن ڈائبٹیز کی بیماری بڑھتی رہتی ہے کیونکہ اس کو باہر سے کوئی مدد نہیں چاہیے، لیکن دوسرے جو کمپلیکیشنز ہیں، جو کڈنی کی کمپلیکیشن ہے،
یا جو آنکھوں کی کمپلیکیشن ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق HbA1c سے ہے، تعلق 5.5 سے ہے، جو کہ 5.5 ہو تو آنکھیں محفوظ رہتی ہیں اور جسم کو دیگر بیماریاں نہیں ہوتی۔ نشے کی بیماری میں فزیکل ایویڈنس تو اسی وقت سامنے آتا ہے جب وہ نشہ کرتا ہے۔ ڈائبٹیز میں جو اس کی جو ایویڈنس ہے وہ تو ویسے ہی پتہ چلتی رہتی ہے۔ جب ڈائبٹیز کے اندر ہم کسی کو ریگولرلی جو بیٹری آف ٹیسٹ دیتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے کنٹرول میں ہونا ایک سمٹم کا کنٹرول میں ہونا ہے۔ جو بلڈ شوگر ہے جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے HbA1c، وہ ایک سمٹم ہے۔ تو سمٹم کنٹرول میں ہونے کا مطلب، جیسے فرض کریں کسی کو ملیریا ہے اور اس کو 102 بخار ہے تو پیناڈول کھانے سے بخار اتر جائے گا، بیماری تو رہے گی، بیماری تو اینٹی ملیریل سے ٹھیک ہوگی۔ تو اگر کوئی کسی کو ٹی بی ہے تو اس کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی کھانسی کا شربت دینے سے، بخار جو ہے نہیں محسوس ہوگا، جسم نہیں دکھے گا۔ لیکن اگر اس کو اینٹی ٹیوبرکلوس ٹریٹمنٹ نہیں ملے گی تو بیماری تو اندر بڑھتی رہے گی۔ تو مختلف بیماریوں میں سچویشن تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، لیکن جو پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں اس میں کچھ قوانین کامن ہیں جو ایک دوسرے پہلو سے اس کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بڑی معقول ہے کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے بہت اچھا کیا، آپ نے صحیح فورم پہ بات کی، انہوں نے صحیح جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا جی بکرے دی ماں کد تکر خیر بنائے گی، اگر حالات شک کے تے دا پک دا انتظار کر لو۔ ٹھیک، آپ نے اپنی جگہ صحیح آواز اٹھائی، انہوں نے اپنی جگہ صحیح جواب دے دیا، لیکن جو بات انہوں نے یہ نا کہ عشق مشک کھانسی نزلہ زکام لکایا نہیں لکدا، وہ تے بھی غور کرو۔ ایدی خاص طور تے پہلے عشق تے مشک تے غور کرنا۔ جو فیملی سٹائل میں ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، کہ جس میں ہر کوئی بات کر سکتا ہے، اور اگر کسی فیملی میں ہر کوئی بات کر سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم گھروں میں رہتے ہیں، وہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں، کوئی بات سنب کر دیتا ہے، کوئی بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو جب بات کرنا آپ شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے بہرحال بہت مسئلے حل ہوتے ہیں، کیونکہ انسان باتوں کے ذریعے ہی مسئلے حل کرے تو اچھی بات ہے، ہاتھوں کے ذریعے مسئلے حل کرے تو اچھی بات نہیں ہے۔ باتوں کے ذریعے مسئلے حل کریں۔ لیکن میں بیچ میں چھوٹی سی غلط فہمی کر دوں کہ جو آپ کا خیال ہے نا کہ میں دل کا بہت اچھا ہوں، تھوڑی دیر غصہ کرتا ہوں، اس میں یہ بات تو اچھی ہے کہ آپ دل کے اچھے ہیں، پر تھوڑی دیر غصہ کرتا ہوں یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تسی لوسی شو دیکھیا ہوئے گا، اس تو بعد لوسنا شروع کیتا ہے تسی، ایسی نا ایک مشہور و معروف لوسی شو۔ تو بات کرنے دیا کریں، جتنا بات کرنے کی آزادی دیں گے اپنے اپنے گھروں میں اتنا ہی اچھا ہے۔ بات کرنے کی آزادی دیں، لیکن بات ماننا ضروری اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ دوسرے کو بات کرنے کی آزادی دیں اور اس کے بعد کہہ دیں کہ نہیں مان نہیں سکتے۔ یہ ذرا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ میرے سمیت عملی طور پر جب کوئی کسی سے بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بیچ میں جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، یا تو کرتے نہیں بات، جب کرتے ہیں تو پھر بیچ میں الفاظ کا چناؤ غلط ہو جاتا ہے، بیچ میں لب و لہجہ غلط ہو جاتا ہے، باڈی لینگویج غلط ہو جاتی ہے۔ اس میں ہمیں تھوڑی مشق کی ضرورت ہے، تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہم ہیں جو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بات چیت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھی بلی تو آتی ہے بات چیت، لیکن کسی چیز کا پتہ ہونا ایک الگ لیول ہے، کسی چیز پر عمل کرنا، کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا ایک الگ لیول ہے۔ تو کبھی کبھی جب آپ کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوچتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، حکمت عملی بناتے ہیں، پر جب عمل کا وقت آتا ہے تو کچھ اور ہی منہ سے باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں،
لب و لہجہ خراب ہو جاتا ہے، الفاظ کا چناؤ بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا لفظ چننا ہے، باڈی لینگویج خراب ہو جاتی ہے، کوئی لوز ٹاک ہو جاتی ہے. یعنی یہ ہمیں اپنے بارے میں اندازہ لگانے میں دشواری ہوتی ہے کہ ہم جب بات چیت کریں گے تو ہم مناسب بات چیت کریں گے یا غیر مناسب بات چیت کی طرف چلے جائیں گے. اس میں ہمارا اندازہ اپنے بارے میں غلط ہو جاتا ہے. اب جو مد مقابل ہے اس کے بارے میں اندازہ غلط ہونا تو اور بھی قرینے قیاس ہے. تو ایک ہم ہوتے ہیں، ایک ہمارے مد مقابل ہوتے ہیں، فیملی ممبرز ہوتے ہیں. تو ہمارا اپنے بارے میں اندازہ غلط ہوتا ہے اور فیملی ممبرز کے بارے میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. کسی بھی دوسرے بندے کے بارے میں یہ بہت مشکل ہے تخمینہ لگانا کہ آپ بات کریں گے اور وہ بات کریں گے اور آپ بات کریں گے اور وہ بات کریں گے تو بات کتنی جلدی پٹری سے اتر کے دور چلے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ خوف زدہ ہے. وہ سمجھتا ہے جب کوئی بولتا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ڈر ہے کہ میں اس وقت پروفٹ میں ہوں، لیکن اگر میں بولا تو کہیں میں نقصان میں چلا جاؤں گا. یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ خاموش رہ کے جو حالات ہیں یہ میرے جاننے پہچاننے ہیں، مجھے قبول ہیں، میرا گزارا چل رہا ہے، لیکن اگر میں بول پڑا تو جو حالات ہوں گے تو وہ زیادہ نقصان دہ ہوں گے. لمبے عرصے تک نہیں بولتا تو آخر کار جسم تپ جاتا ہے تو پھر بولتا ہے، اور جب تپ جاتا ہے تو وہ بولتا ہے تو وہ پھر فالتو بولتا ہے، پھر وہ اگلی پچھلی باتیں. ہم سب کی غلطی ہے، ہم انسانوں کی غلطی ہے. لیکن واٹ ایف کہ وہ بھی تپا ہو، کیونکہ اگر ایک تپا ہوا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ کرکٹ بھی دیکھتے ہیں تو ایک بالر آ کے بال کراتا ہے تو بیٹسمین جو ہے وہ اس کو کھیل نہیں پاتا تو بالر اس کو کہتا ہے مطلب مارو، چھکا مارو، اور وہ اس کو تپا رہا ہوتا ہے، تپاتا ہے. تو وہ اگلے بال پہ اگر چھکا مار دے تو اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر بال پہ چھکا مارتے ہوئے وہ آؤٹ ہو جاتے کہتے ہیں ان چال بار. ایکچولی آپ کا جو آنسر ہے وہ کمپرومائز ہے. آپ کا آنسر یہ ہے کمپرومائز ہے. اصل میں آنسر یہ ہے کہ آپ کا جو علاج ہے، آپ کی جو صحت ہے، آپ کی جو جان ہے وہ سب سے قیمتی ہے. باقی ایشوز جو ہیں مختلف لوگ مل کے سنبھال سکتے ہیں. ابھی آپ نے اس کا آئیڈیا نہیں دیا کہ آپ اپنی امی کے ہاں بچوں کو چھوڑیں گے جس پہ ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں. کون چھوڑے گا، اس پہ تحفظات ہو سکتے ہیں. لیکن جب بات چیت کی جاتی ہے تو اسی وقت حفظ مقدم کے ماتقدم کے طور پر بات کر لی جاتی ہے. جیسے کئی مجھے پیشنٹس کسی سٹیج پہ کہتے ہیں کہ اب ہم یونیورسٹی پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یونیورسٹی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اگلے 15 دن گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ کے انڈر روزانہ 3 گھنٹے پڑھیں اور اس کی ریکارڈنگ ہو کہ آپ انڈر کیمرہ پڑھ رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کم از کم 3 گھنٹے روزانہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی کیمرہ ریکارڈ کرے، آپ کی آڈیو ویڈیو ایکٹیویٹی ہر چیز ریکارڈ کرے. تو اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ نشہ چھوڑنے کے بعد ابھی بھی ذہنی طور پر ایسی کیفیت میں ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ہم آپ سے آگے بات کریں گے کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن واٹ ایف کہ کہیں پڑھائی میں اور علاج میں کلیش آ گیا. واٹ ایف کہ اگر کلاسز بھی اسی ٹائم پہ ہوئیں اور علاج کا وقت، کاؤنسلنگ کا وقت، دیگر چیزیں بھی اسی ٹائم پہ ہوئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنی کاؤنسلنگ کو، اپنے علاج کو، اپنے فالو اپ کو ترجیح دوں گا. اس وقت وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی کے لیے یہ جواب سوٹیبل ہے. یہ بات کی بات ہے. لیکن پھر جب وہ یونیورسٹی شروع ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونیورسٹی کے نام پہ سگریٹ یا کوئی گرل فرینڈ یا کوئی اور معاملہ ہے، تو پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ایک اچھی چیز کے نام پہ علاج کو کس طرح پسے پش ڈالا جاتا ہے. جیسے کہ کوئی بچہ ہے جو کہ 3 بجے فالو اپ پہ آنا چاہتا ہے
لیکن اس کے چچا کہتے ہیں کہ اسے تو کاروبار پہ ٹائم صرف کرنا چاہیے, 3 بجے کے بعد ہی تو سارا کاروبار چمکتا ہے. اور اس کا چچا کہتا ہے کہ ولنگ ویز نہ بھیجیں اس کو, میرے سپرد کرے, میں اس بچے کو یا بچوں کو سنبھالتا ہوں, میں ان کے نتائج دوں گا. لہٰذا وہ 3 بجے جو کاروبار چھوڑ کے آپ علاج کے لیے بھیجتے ہیں, فالو اپ کے لیے بھیجتے ہیں, تو نہ بھیجیں. اب مجھے بتائیے کہ جب کوئی چچا ایسا کہتا ہے تو وہ ایک ایسی ذمہ داری اٹھاتا ہے جس کا اس کو کوئی تجربہ نہیں. اور پھر جو مریض ہے وہ تو پہلے ہی مریض ہے, اس کو جب سپورٹ ملتی ہے کہ ولنگ ویز نہیں جانا, یہ کام کرنا ہے, تو پھر ان کے اندر کا بھی جن جاگتا ہے, دیو جاگتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں اب ہمیں کیا ضرورت ہے جانے. تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ریلیپس ہوگا. ٹھیک, فیملی ریلیپس کرتی ہے, پہلے ریلیپس کرتی ہے. سمپل سی بات ہے کہ اگر بات یہ ہوئی تھی کہ علاج یا فالو اپ کو پس پش نہیں ڈالا جائے گا, کالج میں اگر لیکچر انہوں نے ایسے ٹائم پہ رکھا ہے جو کہ 3 بجے 4 بجے یا 5 بجے ہے, تو ایجوکیشن کمپرومائز بے شک ہو جائے, علاج کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن واٹ ایف اگر وہ بچہ 2 سال میں ماسٹرز کر لیتا ہے اور اب پی ایچ ڈی میں داخلہ لیتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ اب بھی تم نے پی ایچ ڈی کی پرواہ نہیں کرنی, تم نے فالو اپ پہ آنا ہے, تو صحیح کیا ہوگا؟ نہیں, پھر ہم کہیں گے کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ کہاں تھوڑا علاج کو کمپرومائز کیونکہ اس نے کچھ 2 سال میں آپ کو ایک پروگرس کر کے دکھائی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے گولڈ میڈل لیا ہے, یہ جو تم نے ڈسٹنکشن لیا ہے, تو اس کی وجہ سے جو تمہارے پی ایچ ڈی میں ہفتے میں 1 دن ایسا ہے جو کلیش کرتا ہے, تو ہم اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی آگے بڑھتی رہے. تو جیسے گھروں میں بچے ویسے بھی جوان ہوتے ہیں, تو آپ ان کو اختیارات دینا شروع کرتے ہیں. جب وہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ تھوڑا مختلف سلوک کرتے ہیں. پھر جب وہ بچوں والے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اور مختلف سلوک کرتے ہیں. پھر جب ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اور بھی مختلف سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو آرگنائزیشن میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے زیر سایہ کوئی گرو کرتا ہے تو آپ اس پہ زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا, ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی ڈفرینٹ فوکس, یعنی مختلف لوگوں کے لیے مختلف حکمت عملی. پھر وہ کہتے ہیں ڈفرینٹ اسٹروکس فار دی سیم فوکس ان ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف, کہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف سلوک کرتے ہیں مختلف اسٹیجز آف لائف میں. تو اس طریقے سے یہ ایک اسٹرکچرڈ پروگرام ہے. جس طرح بحالی کے پروگرام ہوتے ہیں تو وہ صرف نشے کے بحالی کے پروگرام نہیں ہوتے, وہ سائیکیٹرک پیشنٹس کے بھی بحالی کے پروگرام ہوتے ہیں, وہ شکیزوفرینکس کے بھی بحالی کے پروگرام ہوتے ہیں, وہ دل کے مریض جن کو اسٹینٹ پڑتے ہیں ان کے بھی بحالی کے پروگرام ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. اور زیادہ تر دنیا میں ابھی پسماندہ علاج کا رواج ہے, اور اعلیٰ قسم کے علاج ڈائبٹیز میں یا دل کی بیماری میں یا پولر میں یا شکیزوفرینیا میں دستیاب نہیں ہے. ایک پاکستان میں ایوریج شکیزوفرینک پیشنٹ کا علاج آخر کار کیا شکل اختیار کرتا ہے؟ اسائلم. ایک ڈائبیٹک کا علاج عام طور پر کیا شکل اختیار کرتا ہے؟ نہیں, ڈیتھ سے پہلے کمپلیکیشنز, کڈنی فیلئر. کوئی ڈائبٹیز سے نہیں مرتا, لوگ کڈنی فیلئر سے مرتے ہیں. کوئی ڈائبٹیز سے نہیں مرتا, لوگ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. کوئی ڈائبٹیز سے نہیں مرتا, ٹانگیں کٹ جاتی ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ اسی طرح دل کے مریض, ایک ایوریج دل کے مریض کا انجام کیا ہے؟ دل کے مریض کا انجام یہ ہے کہ دل کے دورے سے ہی اس کی ڈیتھ ہوگی ان نیسیسریلی.
جس کو ایک دفعہ سٹینٹ پڑ جائیں، اگر وہ لائف سٹائل چینج کر لیتا ہے، اگر وہ اپنے لیبارٹری ٹیسٹ صحیح رکھتا ہے، تو پھر اسے دل کی بیماری سے نہیں مرنا چاہیے. اور پہلے سے نسبتاً بہت سارے لوگ اب دل کی بیماری سے نہیں مرتے. پہلے ہارٹ اٹیک کے بعد بہت سارے لوگ بدل بھی جاتے ہیں. اسی طرح کینسر کا معاملہ ہے. بہترین علاج کے باوجود کینسر بھی ایک پرائمری پروگریسو کرونک ڈس آرڈر ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ ہارم ریڈکشن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، فنکشنل بنا رہی ہوتی ہے، مورائل اپ کر رہی ہوتی ہے. لیکن بیسٹ آف دی بیسٹ ٹریٹمنٹ کے باوجود جو کینسر کا جو پروسیس ہے وہ ان اٹ سیلف پروگریسو ہے. وہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ایک نیچے جانے والے ایسکلیٹر پہ آپ اوپر سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بڑی کامیابیاں ملتی ہیں. یعنی باوجود اس کے آپ پرائمری کرونک النس کے اوریجنل پروسیس کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو فنکشنلٹی اور لانجیوٹی یعنی لمبی زندگی اور فنکشنلٹی کے لیے بڑی سہولتیں ملتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب لوگ دنیا میں آتے ہیں تو بہت جلد ان کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. کسی کا ڈکلائن 25 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے، کسی کا 30، کسی کا 35، کسی کا 50 میں شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جو ڈکلائن ہے وہ ان کی زندگی کو ایک جیسا نہیں رکھتا. آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں فنکشنل ہیں. اور آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو 35-40 سال کی عمر میں ہی کہتے طبیعت خراب ہے، کام نہیں کر سکتے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ جو جاب کرنے کے لیے آتے ہیں، اس میں ایک کامن فینومینا ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ہم کہتے ہیں ان کی طبیعت کو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بس وہ بستر پہ لیٹے رہتے ہیں. ہم جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کیا کوئی دل کا مسئلہ ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، ان کو کوئی ڈائبٹیز ہے. کہتے نہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا موڈ اور مزاج ڈاؤن رہتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ ایک پرائمری کرونک النس ہے جس میں کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا. تو وہ بچے پھر جاب کرتے ہیں اور والد کی عمر 45 سال. لیکن جب ہم ان سے بیماری کی تفصیل پوچھتے ہیں تو وہ کچھ بتا نہیں پاتے. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈکلائن جو ہے، جو کہ ہمیشہ پرائمری کرونک پروگریسو النسز کی وجہ سے ہوتا ہے، اینڈ لائف اٹ سیلف از پرائمری کرونک پروگریسو النس. لائف ایج، آپ اگر ہر روز کو دیکھیں تو ہم سب ایک دن کے لیے بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہر ایک دن میں ایک دن بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور ہم چاہیں تو ایک دن میں اسے انڈو بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ایک دن کا بڑھاپا ہے اسے ایک دن میں انڈو کیا جا سکتا ہے. کچھ مینوورز کر کے، نیند صحیح کر کے، ایکسرسائز کر کے، ریلیشن شپ صحیح رکھ کے، ڈائٹ صحیح رکھ کے، یا کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا کے، ہائیجینک طریقے سے یا انفیکشن سے بچ کے، اپنا مورائل اونچا رکھ کے، تو ہم ایک دن کے بڑھاپے کو انڈو بھی کر سکتے ہیں. لیکن کتنی دیر کریں گے؟ کچھ عرصے کے بعد ہمیں مسائل کا سامنا ہوگا، ہمیں اپنی ایفرٹس کو تھوڑا زیادہ کرنا پڑے گا. ہارورڈ میڈیکل اسکول کے ایک چلے ایتھے نہیں گا واش روم جی. تو ہارورڈ میڈیکل اسکول کے ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر آرنش، اور ان کی بیوی، اور وہ پچھلے 40 سال سے، رادر 42 ایئرز سے ایک پروگرام پہ عمل کر رہے ہیں کہ بندہ روزانہ جس بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے کچھ پرائمری کرونک النسز کی وجہ سے، ان کو کیسے انڈو کرے. اور ان کے پروگرام کا نام ہے انڈو اٹ.
ابھی بھی چل رہا ہے پروگرام. اس میں لوگ رجسٹر کرتے ہیں بوسٹن میں, میساچوسیٹس میں, بوسٹن میں ڈاکٹر آرنش, اور ان کا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے انڈو اٹ, اور لوگ جا کے اس پروگرام میں رجسٹر کراتے ہیں اپنے آپ کو کہ اچھا جی دسو میں کی کرا, مینوں ڈائبٹیز ہے, مینوں موٹاپا ہے, مینوں دل دی بیماری ہے, مینوں فلانا ہے, مینوں ٹمکانا ہے. تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ کیسے انڈو کر سکتے ہیں, انڈو. پھر انہوں نے اپنی یہ ساری ریسرچ 40 سال کے بعد ایک کتاب کی شکل میں لکھی. کتاب کا نام بھلا کیا ہے؟ انڈو اٹ. انڈو اٹ. اتنا چھوٹا سا کام ہے, اور بہت سارے لوگ اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کرتے ہیں, بہت سارے لوگ موٹاپے کو ریورس کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اپنے بلڈ پریشر اور دل کی بیماری کو ریورس کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے بائی پولر ڈس آرڈر کو ریورس کرتے ہیں, بائی پولر ڈس آرڈر میں بدلتے ہیں, بہت سارے لوگ ایڈکشن کو ریکوری میں بدلتے ہیں. اور ایسا کرنا پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے. اب رستے اور گلیاں بند نہیں ملتے, جہاں کہیں بھی یہ رستہ نہیں تو ایک اور رستہ ہے, وہ رستہ نہیں تو ایک اور رستہ ہے. جیسے آپ گوگل پن پہ چلتے ہیں اور کسی غلط جگہ آپ ایگزٹ لے لیتے ہیں یا دائیں بائیں مڑ جاتے ہیں, تو وہ ود ان سیکنڈز آپ کو کہتا ہے اچھا چلیں نئے رستے پہ چلتے ہیں, منزل کا پتہ ہے تو منہ کر لے آپ. وہ پھر اپنی کل شروع کر دیتی ہے, ٹیک لیفٹ ٹرن, ٹیک رائٹ ٹرن وغیرہ, اور پھر آپ کہیں نہ کہیں دوبارہ غلطی کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا پہلے تو 9 منٹ لگنے تھے آپ کو منزل پر پہنچنے میں, اب 14 منٹ لگیں گے. پہلے فاصلہ 11 کلومیٹر کا تھا تو اب فاصلہ 16 کلومیٹر کا ہے, تو انہوں برداشت کرو. یہ جو دیری ہے اس کو, جب ہم پٹری سے اتر جاتے ہیں اور پراپر احتیاطیں نہیں کرتے تو کیا ہے, صرف یہ ہوگا تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا, تھوڑی ایفرٹ زیادہ لگے گی, تھوڑا پیٹرول زیادہ لگے گا, پھر آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے. اور وہ ڈانٹتی بھی نہیں ہے جیسے ماں باپ ڈانٹتے ہیں یا خامد بیوی ڈانٹتی ہے, وہ ڈانٹتی بھی نہیں ہے کوئی, اور وہ بغیر فالتو باتیں کرے کہتے ہیں اچھا چلو پھر انہیں ادھر ٹر پاؤ. تو اسی طرح میڈیکل سائنس ہے کہ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں, غلطی ہو گیا ہے تو پتہ کر لو کہ غلطی ہو گئی ہے, تو نیا روٹ بنا لیتے ہیں. نیا روٹ جب بنائیں گے تو اس روٹ پہ تھوڑا بہت کھجل ہوں گے, اس کے بعد آپ کو جلدی پتہ چل جائے گا کہ کام ٹھیک چلنا شروع ہو گیا. آپ سب اس تجربے میں سے گزرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ مفت ہے, اس کی تو کوئی فی نہیں ہے, لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن یہ مفت نہیں ہے. گوگل پن, گوگل میپس, یہ نہیں فری, بہت کچھ فری ہے. اگر آپ گوگل پہ جائیں, اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں, بہت کچھ فری ہے. لیکن وہ جو بہت کچھ فری ہے ہم اس کی طرف کوئی لاپرواہی نہیں برت رہے. وہ جو خوبصورت رستے بتائے جاتے ہیں, سائنس بتاتی ہے, اور اس میں ایک سسٹم ہے کہ جو چیزیں صحیح نہیں ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں, جو چیزیں صحیح ہیں وہ اوپر آتی چلی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی نان سینس چیز جو ہے وہ اپ کر دیں اپنی ویب سائٹ پہ. اس میں اس چیز کو کہتے ہیں الگوریدمز, جو ڈیزائن ہوتے ہیں جو ویب سائٹ میں جو ایس ای او سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایگزیکٹلی. اوپر لے کے تو آتے ہیں. انہوں نے اس میں سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ زیادہ اوپر آئے گی, جو غلط بات ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گی, اور اس کے اوپر کراس چیک ہے, اور اگر کوئی اس کو رپورٹ کرے تو وہ فوری طور پر اس پہ عمل کرتے ہیں. تو آپ کو الٹیمیٹلی وہ جو رستے بتائے جاتے ہیں, جو کہ بہت اچھے رستے بتائے جاتے ہیں, وہ اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے ہے جو ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ وہ زیادتی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں جو تقریباً ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ زیادتی ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں صحیح نظریات اور صحیح رستہ نہیں بتایا جاتا.
چونکہ جو ہمیں صحیح نظریات اور صحیح رستہ بتانے کے ذمہ دار ہیں ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. یہ جیسے کبھی آپ کسی سے پوچھیں کہ گلبرگ کدھر ہے اور کوئی بندہ ادھر کر کے اشارہ کر دے اور آپ چل پڑیں اور ادھر گلبرگ کی بجائے لاہور کینٹ ہو, تو ضروری نہیں کہ اس نے جان کے آپ کو غلط بتایا, اس کو ایسا ہی پتہ تھا. تو جب ہمیں دنیا میں آنے پر جو رہنمائی ملتی ہے سادہ سے والدین سے, مولوی سے, یا اسکول ٹیچر سے, یا میڈیا سے, یا سوشل میڈیا سے, یا عام لوگوں سے, تو اس میں بہت کچھ ٹریش ہوتا ہے. اور یہ کرتے کرتے ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے ایسی بنیادوں پر جو کہ بے بنیاد ہوتی ہیں. ان بنیادوں پر سافٹ ویئر ہمارا ڈیولپ ہوتا رہتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنا رستہ کھو دیتے ہیں, ٹھوکر کھا کے گرتے ہیں, اور پھر ہمیں نئے سرے سے ریکوری میں جانا پڑتا ہے. ابھی ہمارے ایک پیشنٹ ہے احمد علائی, جو کہ مجھے 2 دن پہلے ملے. میں اتوار واک کر رہا تھا اپنے کمپاؤنڈ میں, تو وہ سامنے سے آئے, بہت بھاگ کے آئے, ملے, بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے کاروبار کو سنبھال رہے ہیں. کوئی 9-10 مہینے پہلے گئے تھے, اور میں نے کہا کہ آپ فالو اپ پہ نہیں آتے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے کاروباری لاسز کو سنبھال رہا ہوں, لیکن آپ فکر نہ کریں, میں نے جو ہے نا نسخہ پکڑ لیا ہے. میں نے کہا کون سا نسخہ پکڑ لیا ہے؟ کہتے وہ دیکھیں میری گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ کیا پڑا ہے. تو میں نے آگے ہو کے دیکھا تو گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل پڑی تھی. میں نے کہا کہ یہ جو 7 ہیبٹس ہے نا, یہ ساری گیم اس میں ہے. انہوں نے وہ 7 ہیبٹس کو گیم بنا کے تو اپنے لیے, تو میں نے کہا اچھا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتے وہ ایک دوست کو میں نے ناشتے پہ بلایا تھا, تو انہوں نے کہا منوا آ کے لے بھی جائی. میں کہا چلو ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا کہ کبھی آپ آئیے گا. لیکن 7 ہیبٹس کے اندر آپ یوں سمجھے کہ اگر پہلے دن سے کوئی 7 ہیبٹس کو فالو کرنا شروع کر دے, کیونکہ اب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹین ایجرز بھی ہے, اور 7 ہیبٹس آف ہیپی کڈز بھی ہے, یعنی یہی آتے چھوٹے 4 سال کے بچے کے لیے بھی ہیں. تو اگر وہ 4 سال کی عمر میں 7 ہیبٹس کو پکڑ لے تو اس کو کہیں بھی دوبارہ خجل خواری کا سامنا نہیں ہوگا. لیکن فرض کریں ہو گیا ہے, فرض کریں بندہ 30-35 سال کی عمر میں جا کے کہتا ہے میں کتنے پھنس گیا. کیا آپ کو کبھی زندگی میں ایسا لگا کسی سٹیج پہ 25, 30, 40, 45 سال کی عمر کو یار میں کتنے پھنس گیا؟ ٹھیک ہے نا, تو اس سے لگتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو اب ماڈرن زبان میں, اس کو ماڈرن زبان میں کہتے ہیں ناؤ بلڈ اے سیکنڈ برین, بلڈنگ اے سیکنڈ برین. یعنی آپ کا جو پہلا برین ہے اس کے اندر جو سافٹ ویئر, جو میموریز, جو ویڈیوز, جو آڈیوز, جو نظریات ہیں, جو آیا, دیکھیے ہمارے دماغ میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جیسا کہ مچھلی کو آپ دیکھتے ہیں کہ مچھلی سمندر میں پانی پیتی رہتی ہے, اور ٹنوں کے حساب سے ایک مچھلی پانی پیتی ہے, بڑے سائز کی مچھلی, اور جو پانی آتا ہے سامنے وہ پی جاتی ہے, پر اس نے پانی نہیں پینا ہوتا, اس سے آکسیجن نکالنی ہوتی ہے. اور وہ اس کے اندر ایک سسٹم ہے کہ پانی میں سے وہ پانی پیتی ہے تو آکسیجن نکال کے پانی کو واپس باہر نکال دیتی ہے. تو ہمارے کان سے اور ہماری آنکھوں سے اور ہمارے یہ سارے لرننگ کے جو طریقے ہیں, ان کے ذریعے بہت سارا پانی, یعنی بہت ساری انفارمیشن, بہت سارا گاربیج ہمارے دماغ میں جا رہا ہوتا ہے, اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کی, اس کو کلینز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایسا سسٹم پہلے نہیں تھا, اب سائنس نے ایسا سسٹم بنا دیا. انہوں نے کہا بلڈ یور سیکنڈ برین. آپ کا جو بھی ریکارڈ جمع ہو گیا ہے, جیسے بھی ہو گیا, جس نے بھی جو سبق پڑھائے وہ آپ سے پوچھ کے نہیں پڑھائے, اس نے آپ کی رضامندی نہیں پوچھی, اس نے آپ کو سبق پڑھا دیے, جو اس کو سبق آتے تھے اس نے پڑھا دیے.
لیکن اب آپ پھنس گئے ہیں کسی اندھی گلی میں، اور اس اندھی گلی میں اب آپ کہتے ہیں کہ ہائے ربا ان کی کراں، آپ کہتے ہیں بس ہو گئی ہے، یا آپ اس طرح کی بات سوچتے ہیں کہ میری زندگی کسی کنارے نہیں لگ رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ ناؤ بلڈ یور سیکنڈ برین. اور اس کے لیے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک آپ کا برین ہے جو پہلے آپ کو ملا، اور آپ کو پتہ ہے اس میں 100 بلین سیلز ہیں، نیورونز ہیں، اور زندگی بھر آپ اس میں سے 10% کے قریب یا اس سے کچھ کم و بیش کرتے ہیں، باقی بھی استعمال ہو سکتے ہیں، پر لیکن لوگ زندگی اتنی آرڈنری گزارتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں پیش آتی. لیکن فرض کریں کہ اگر آپ 14 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو 25 سال کی عمر تک آپ کے بہت سارے نیورونز کرکٹ سے وابستہ ہو جائیں گے جو کہ ادروائز فالتو پڑے رہتے. تو جو کام آپ کرتے ہیں ہر روز برین اس کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے. تو جو بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، فرینڈ سے، گرل فرینڈ سے، کسی سے، گرل فرینڈ سے، کسی سے، میں تانوں کی میں تانوں کچھ کیا ہے، میں تو صرف دیکھیا ہے تہاڈے نال پیار نال. نہیں نہیں میں دیکھیا تانوں، میرا بار بار دل کردا ہے تانوں ویکھن تے. تسی دیندے رہو صفائیاں، جنیاں صفائیاں دیو نا اُنّا ہی پرابلم ہے. اب میں بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے جمع کیا ہے ایک تو اسے نکالا نہیں جا سکتا. ہمارا برین جو ہے اس میں ڈیلیٹ کی گنجائش نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کا لیپ ٹاپ ہوتا ہے، جو اس کا کمپیوٹر ہوتا ہے آپ کا، اس میں بھی ڈیلیٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا آپ کا سیل فون یا کچھ بھی ہے، تو اس میں جو کچھ بھی ہے وہ فار ایور ہے، اور آپ اسے ڈیلیٹ بھی کر دیں، آپ اسے فارغ بھی کر دیں، کچھ بھی کر دیں تو وہ وہی ہے. تو انسان کے برین کے اندر بھی یہ بات ہے. آپ اسے پیچھے دھکیل سکتے ہیں، پچھلے کمرے میں رکھ سکتے ہیں، آپ اسے کباڑ خانے میں رکھ سکتے ہیں، آپ اسے نکال نہیں سکتے. اس لیے احتیاط کریں کہ اس میں ڈالنا کیا ہے. لیکن چونکہ آپ کے پاس ہارڈ ڈسک میں انف سپیس ہے تو کریٹ برین، اور برین آف یور چوائس. اور وہ جو برین آپ نے تیار کرنا ہے اپنے لیے تاکہ آئندہ کی زندگی آپ اس برین کے تحت گزاریں، تو وہ جو آپ نے کرنا ہے اس کا طریقہ کار ہے، کیونکہ آپ کے پاس انف سپیس پھر بھی ہے، اور اس میں اب آپ نے چوز کرنا ہے. دیکھیے آپ نے ایڈکشن کی زندگی گزاری تو اس میں بہت ساری انفارمیشن ہے جو پرو ایڈکشن انفارمیشن ہے. اب آپ نے اس میں کوئی ایسی انفارمیشن ڈالنی ہے جو پرو سوبرائٹی ہے، اور وہ انفارمیشن آپ نے ڈالنی ہے ادھر. اور اس کے لیے بہت سارے میتھڈس ہیں. نیورو پلاسٹیسٹی ایک میتھڈ ہے، اور اس بارے میں کچھ پڑھتے لکھتے رہنا ریکوری کے بارے میں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ریکوری کے بارے میں کچھ پڑھتے رہیں اور آپ کے اوپر اثر نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ٹی وی پہ ایڈورٹیزمنٹس دیکھیں اور آپ پہ اثر نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. ہاؤ ٹو بلڈ اے سیکنڈ برین. کیونکہ ایک ہمارا برین ہے جس کا جھکاؤ ایڈکشن کی طرف ہے، اور ہماری زندگی سٹک ہے، ہماری زندگی ان مینیجبل ہے، اور ہم پاور لیس ہیں، بے بس سے ہیں. اور پہلا سٹیپ صرف اتنا ہی بتاتا ہے کہ یہ ہے ہماری صورتحال کہ نشے کے سامنے ہم پاور لیس ہیں، بے بس ہیں، اور ہماری زندگی کا بیڑا غرق ہے. اچھا، اگر یہ کوئی چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمیں اچھی لگے یا بری لگے، پتہ تو ہونا چاہیے ہماری زندگی میں کیا چل رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ چل رہا ہو سکتا ہے ہمیں پسند نہ ہو، لیکن پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہماری زندگی میں یہ چل رہا ہے. تو پہلا سٹیپ صرف اتنا ہے کہ پتہ ہونا چاہیے. اور اس ایک سٹیپ کے بعد 11 سٹیپس ہیں جو کہ اس نقصان کو کور کرتے ہیں. 11 سٹیپس. ایک سٹیپ ہے جو بتاتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے،
اور پھر 11 سٹیپس ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایسے یہ گڑبڑ ٹھیک ہوگی. 11 سٹیپس. اور یہ ایک برین بلڈ اپ آپ کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کے دماغ میں وہ سپیس موجود ہے, سٹوریج سپیس موجود ہے, اور اس سٹوریج سپیس میں آپ سوچتے ہیں کہ اچھا اس میں نے کیا ڈالنا ہے, کیونکہ آفٹر 5 years of experience, 30 years of experience آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ گڑبڑ کہاں ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ گڑبڑ کہاں ہے, اور آپ پھر یہ جاننا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں رونقیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں کیسے آتی ہیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ سب کی جو زندگی میں آسانیاں ہیں, یہ جو آپ فون یوز کرتے ہیں, یہ جو آپ کرتے ہیں ہوائی جہاز سے, یہ جو آپ ٹی وی پہ میچ دیکھتے ہیں اتنے مزے کے, یہ آسانیاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ جو روشنیاں ہوتی ہیں, یہ جو موسم کو آپ بدل لیتے ہیں, یہ سب سائنس سے آتی ہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ نظریات سائنس اچھے نہیں دے سکتی ہمیں؟ سائنس ہمیں نظریات کے بارے میں بھی ویسی ہی مدد فراہم کر سکتی ہے, کیونکہ سائنس جو ہے وہ کیمسٹری میں بھی کام کرتی ہے, میتھمیٹکس میں بھی کام کرتی ہے, آئی ٹی میں بھی کام کرتی ہے, سائنس فزکس میں بھی کام کرتی ہے, بائیولوجی میں بھی کام کرتی ہے, پیتھولوجی میں بھی کام کرتی ہے. سائنس کے بے شمار شعبے ہیں, اور سائنس جو ہے وہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بھی ہے کہ آپ اپنے نیورولوجی سے کیسے فائدہ اٹھائیں, آپ اپنے ویژن سے کیسے فائدہ اٹھائیں, اور سائنس اس بات سے بھی آپ کو مدد دے سکتی ہے کہ لینگویج کا استعمال کیسے کریں, لنگوسٹکس کا استعمال کیسے کریں, کون سے ورڈز ہیں جو نہیں یوز کرنے وہ فائٹنگ ورڈز ہیں, کون سے ورڈز ہیں جو آپ نے یوز کرنے ہیں وہ ریکنسائل کرنے والے ورڈز ہیں. کوئی بھی جو ورڈز ہم یوز کرتے ہیں وہ ہمارے اور کسی کے درمیان دوریاں یا قربتیں اس سے پیدا ہوتی ہیں, اور اتنا زبردست استعمال ہمارے پیشنٹس جانتے ہیں, لنگوسٹکس کا اتنا زبردست استعمال جانتے ہیں, نیورولوجی کا زبردست استعمال جانتے ہیں, لیکن یہ سارے کا سارا استعمال وہ ڈرگس کے لیے کرتے ہیں, وہ سارا الکوہل کے لیے اور ڈرگس کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ایسی بات چیت کریں تو ان کی زندگی 4 دن میں خوبصورت دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ زندگی انڈور میں اس پیشنٹ کی مشکل ہے جس کا ابھی کوئی ارادہ نشہ چھوڑنے کا نہیں ہے. یہاں کام کرنے والے بندے کی بھی زندگی اس کی مشکل ہے جس کا کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. دیکھیے, یہاں پہ کام کرنے والا جو بار بار گھڑی دیکھتا ہے زندگی اس کی مشکل ہے. جو یہاں پہ جاب کرتا ہے, جو بار بار گھڑی دیکھتا ہے پہلے میرا ٹائم مکے تے میں جاواں, لیکن جو ٹائم کو نہیں دیکھتا اپنے کام کو دیکھتا ہے تو اس کی زندگی تو بہت آسان لگتی ہے. یہاں پہ رول یہ ہے کہ اپنے ٹائم پہ جاؤ, واپس جاؤ, ٹائم پہ آؤ, ٹائم پہ واپس جاؤ. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مس شمائلہ 8:30 بجے پھر رہی ہوتی ہے ادھر, ان کا 8 بجے ٹائم ہے, 8:45 بجے تک بھی ادھر کوئی نہ کوئی کام, کوئی یہ کرنا کوئی وہ کرنا. حالانکہ وہ بہت آرام سے جا سکتی ہیں 8 بجے, کیونکہ 8 بجے ندیم نور موجود ہوتے ہیں, 8 بجے میں موجود ہوتا ہوں, تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن وہ اپنے کام کو ٹائم کے لحاظ سے نہیں دیکھتی, وہ اپنے کام کو کام کے لحاظ سے بھی نہیں دیکھتی, وہ اپنے کام کو ایڈونچر کے لحاظ سے دیکھتی ہے. حالانکہ میں سب کو کہتا رہتا ہوں ٹائم پہ جاؤ, ٹائم پہ جاؤ, کہ ہم نے انف, ہمارے پاس رات کو 4 ڈاکٹر ہوتے ہیں 8 بجے 8:30 بجے, جو کہ میرے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, پھر واک پہ بھی جاتے ہیں, پھر ان کی میں ٹریننگ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد تقریباً ایک 45 منٹس کی واک کے بعد میں گھر چلا جاتا ہوں, وہ اپنی ڈیوٹی پہ واپس آ جاتے ہیں. تو میں آپ کو کہ اگر کوئی یہاں پہ پیشنٹ ہے اور لگن ہے کہ میں نے زندگی بنانی ہے, تو اس کو یہ بالکل مشکل نہیں لگے گا.
اور اگر کوئی بندہ کہتا ہو چھڈنا چھڑنا تو میں ہے کوئی نہیں نشہ تو مینوں اتنے کر لی پھنسا کے رکھا ہے. تو جب کوئی پیشنٹ کہتا ہے نا بڑی مشکل ہے میری بس ہو گئی ہے, تو اس کا جواب کیا ہے؟ سر اس کو ہی مشکل لگے گی جس نے کرنا کچھ نہیں ہے. نہیں, مجھے بتایا کہ جو بندہ کہتا ہے بڑی مشکل بلنگ ویز میں, نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ جس بندے کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور وہ سروسز ہاسپٹل ایمرجنسی میں ہے اور ڈاکٹر نے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب میری گل سنو ڈاکٹر صاحب, انہوں اس ویلے گھر والے یاد نہیں آ سکتے, وہ درد ہو رہی ہے پیٹ وچ, وہ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب میرا کچھ کر دو, اور اس کو اپینڈکس کا آپریشن کرانے کی ضرورت ہے, اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں آتا ہوں, پھر وہ اس کو کہہ رہا ہے باجی آ کے مینوں ویکھ لو میرا بڑا برا حال ہے, مینوں وومیٹنگ ہوندی پئی ہے, مینوں فلانا پہ ہوندا ہے. اس کو اس وقت گھر والوں کی یاد نہیں آتی. جب دانت میں درد ہو رہا ہوتا ہے اور آپ ڈینٹسٹ کی ٹیبل پہ لیٹے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو گھر والوں کی یاد نہیں آتی. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کڈو اس دانت کو باہر, بڑی پیڑ ہو رہی ہے. بس سنیں, کوشش کریں سنیں, اگر سنیں گے تو سمجھیں گے, اگر آپ نے ریبٹل دینا ہے تو اس کا بھی موقع آپ کو دیں انشاءاللہ. لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ بڑی مشکل ہے بلنگ ویز میں بڑی مشکل ہے, تو پھر گھر والے اسے پہلے ٹرانسلیٹ کریں, انٹرپریٹ کریں کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے بچہ. وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جی نشہ چھڈن دا تے میرا پروگرام کوئی نہیں, میں نے تو ابھی انہی چکروں میں رہنا ہے. تو جب میرا ابھی پروگرام ہی نہیں تو آپ نے مجھے ایک ایسی فلم میں بٹھا دیا ہے کہ جو میری دلچسپی کی فلم ہی نہیں ہے. وہ تو ادب ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک, تو بات یہ ہے کہ جس کو لگے کہ یہ تو میرے انٹرسٹ دی فلم ہے, یعنی اگر کسی بندے کو کرکٹ کا شوق ہی نہیں ہے, وہ گلی ڈنڈے کا شوقین ہے, اور آپ اسے کرکٹ میچ میں جا کے اسٹیڈیم دیتے ہیں, اور میں اس تجربے سے گزر چکا ہوں کافی دفعہ. اچھا آپ مس کرتے ہیں آپ. اچھا میں آپ کے کل والے سوال کا جواب بھی ساتھ ہی دے دیتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گھر بھیج دیا جائے جہاں سے آپ روزانہ آ جایا کریں گے اور 3 دفعہ آ جایا کریں گے, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں دن میں 3 بھی آنے کے لیے تیار ہوں روز کا. ایسے ہی تھا نا؟ نہیں وہ آپ نے وہ ساری ٹھیک ہے, آئی ایگری ود یو. تو آپ نے کہا میں 3 دفعہ بھی آنے کے لیے تیار ہوں, تو مجھے گھر بھیج دیں, میں گھر سے آ جایا کروں گا. تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ پائن پہلے آ جانا سی نا, پھر ایڈی ڈولی لین لی سانوں کہارا نو کیوں بھیجنا پیا, مطلب پھر آ جانا سی نا. کیوں جی, پھر ایک چوائس ہوتی ہے نا کہ بندہ نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, فیملی تڑپتی ہے, تو بندہ کہندا ہے میں جاواں کسے پاسے تے جا کے تو میں کسے پاسے پتہ کراں کہ میرا دکھ دا علاج کتھے ہے. یہ تو بات ہے نا کہ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے کسی دوست کو فون کیجئے جو اسی کنڈیشن میں ہو جس کنڈیشن میں آپ ہیں, اور وہ کہے کہ جی میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس آئے, تو مشورے پہ اینڈ پہ بھلا میں اس کو کیا کہوں گا اگر وہ آ جاتا ہے تو؟ میں بولا کہ اچھا جاؤ کل آنا, پھر وہ آ جاتا ہے اگلے دن, پھر میں کہتا ہوں کل آنا, پھر میں کہتا ہوں نیچے سیشن ہال میں بھی آ جانا, اوپر آ جانا, ندیم نور صاحب سے مل لو, لیبارٹری ٹیسٹ کرا لو, پھر گھر چلے جاؤ. تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو والدین کے آگے چل کے آیا ہو تو میں نے اسے کہا ہو کہ تم انڈور میں چلے جاؤ. جو والدین کے آگے چل کے آئے, چاہے ان کے ساتھ ہی آئے لیکن 2 قدم آگے آگے چلتا آئے, تو پھر یہ بات جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو داخلے کی ضرورت ہی نہیں. مس بندہ صرف بیسٹ فرینڈ کو کرتا ہے, مائی بیسٹ فرینڈ. بچپن میں یہ مضمون ضرور لکھا ہوگا کبھی نہ کبھی آپ نے, مائی بیسٹ فرینڈ. تو یہ جو بیسٹ فرینڈ ہے نا, یہ وہی یاد آتا ہے. لیکن بندہ کہتا یہ ہے کہ بچے یاد آتے ہیں, کیونکہ بندہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے مائی بیسٹ فرینڈ یاد آتا ہے, کیونکہ
پلازیبل یہ ہے کہ میں کہوں کہ مجھے بچے یاد آتے ہیں. اس کو پنجابی کی ایک مثال میں کہتے ہیں کہ روندی یاراں نوں لے لے نا پراواں دا. تو یہ جو بات ہے نا، یہ ایسی بات ہے کہ بچے یاد آتے ہیں، باجی یاد آتی ہے، پھپھی یاد آتی ہے، نانی یاد آتی ہے، دادی یاد آتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جی. ڈرگس کا معاملہ ہے اور نظریہ چینج کرنے کا معاملہ ہے. اس نظریے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور ایک اس کی پیروی میں اس کی پش پناہی کے لیے ایک برین بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے لوگ اسٹریٹجیز کرتے ہیں. آج کل ایک سیاسی پارٹی کو بہت سپریس کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک نئی پارٹی کو بلڈ کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک اور نئی پارٹی کو بلڈ کیا جا رہا ہے، پھر اس کے مقابلے میں ایک پرانی پارٹی کو بلڈ کیا جا رہا ہے. کتنے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے بلڈنگ اے نیو برین. آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا سب کچھ، کہ کسی کو سپریس کیا جا رہا ہے. اور کسی کو کہا ہے آؤ اٹھو. ٹھیک، وہ دے آر سیریس اباؤٹ اٹ. وہ ایک ہمارے بڑے نیک سیاستدان ہیں فواد چودھری، وہ ٹو ٹائمنگ کر رہے تھے. ٹو ٹائمنگ کر رہے تھے. یار کدی کدی تہاڈی واری بھی تے آ جاندی نا، میں دیکھنا ہوندا ہے. عمران خان نے کیا سی نواز شریف نو جلسے دے وچ میاں صاحب جان دیو کسی اور دی باری آ دیو. ہاں تو تسی کسی اور دی باری تھوڑی لے. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چودھری صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے کہا چودھری صاحب باز آ جاؤ. چودھری صاحب نے کہا جی باز آ گئے. تو ان کو ایک پارٹی جوائن کرا دی، ترین کی پارٹی جوائن کرا دی. وہ جا کے انج کر کے بیٹھا ہے جی بلنگ ویز آیا ہوں. وہ ادھر جا کے تو وہ بیٹھے، انہوں نے کہا جی کوئی عہدہ وغیرہ چاہیے، کوئی جنرل سیکرٹری، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی وائس پریزیڈنٹ، کوئی چیئرمین، کوئی وائس چیئرمین، کوئی عہدہ چاہیے ہوتے تو کہتے نہیں میں جی خوش ہاں. جیسے کئی لوگ آتے ہیں نا شادیوں بیاہوں میں، تو آپ نے کہیں کھانا کھا لے، نہیں میں جی ٹھیک ہاں. وہ ہوں رسے جو آئی پیڑے، وہ پہلے آندے نہیں، پھر آندے نے تے کھاندے نہیں، کچھ نہ کچھ وہ کردے نے. تو وہ منے ہی نہ، پھر انہوں سدن کہ وہ پارٹی دی میٹنگ ہے سیکنڈ برین دی، وہ میٹنگ ہے پارٹی دی، تو انہوں نے جانا ہی کوئی نہیں. تو 3-4 دن پہلے انہوں نے ڈاکٹر فردوس عاشق وان ملی، تو انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب تسی چنگیاں نہیں کر رہے. میں کی چنگیاں نہیں کر رہا؟ کہندے تسی جڑا ہے نا ادھر بھی لائناں پہ سیٹ رکھ دیو. تسی کل ایک کور کمیٹی دی میٹنگ پرانی پارٹی دی اٹینڈ کیتی ہے تے تسی باز آ جاؤ. گھر گئے نے تے اگے پولیس بیٹھی سی. گھر گئے تے اگے پولیس بیٹھی سی. انہوں نے کیا کہ پھڑ لو انہوں، پڑھ لیا. اور اس کے بعد ایف آئی آر کیا لکھی گئی کہ وہ ایک بندہ انہوں نے لب کے رکھا ہے سی، جن نے کیا کہ جی مینوں نوکری دلوانے کے لیے مجھ سے 50 لاکھ لیا تھا. تو گاجریں اگر کھائی ہوں اور پیٹ میں درد ہو تو احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں سارے کام اچھے برے ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں توجہ سے، سنجیدگی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، اور برے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ کبھی کسی ڈاکوؤں کو دیکھیں جو لاپرواہی سے ڈکیتی کر رہے ہو تو کیا ہوگا؟ سارے پکڑے جائیں گے، فوری پکڑے جائیں گے. اچھے برے کام جو ہیں وہ سارے توجہ سے ہوتے ہیں. تو اگر نشہ کرنے کے لیے اتنی محنتیں کرتے تھے اور چاروں طرف کوشش کرتے تھے کہ دنیا کی مخالفتوں کو دائیں بائیں کر کے نشہ کر جائیں، تو بحالی کے لیے بھی ویسے ہی جذبہ پیدا کریں، ٹکرا جائیں ان مشکلات سے جو کہ بحالی کی راہ میں آ کھڑی ہوتی ہیں. پھر بار بار پونکے واپس نہ ہو کہ امی دیکھو میرا موڈ نہیں چنگا، امی دیکھو میری باں ہلدی ہے، امی میرا فلانا ہوندا ہے، امی میرا فلاں ہوندا ہے، ابا جی میرا فلانا ہوندا ہے، ڈاکٹر صاحب ہے دوائی بند کر دیو. نہیں، اس طرح نہیں. سیکریفائس کرنا پڑے گا. جتنے سیکریفائس نشوں کے لیے کیے تھے اس سے زیادہ سیکریفائس بحالی کے لیے کرنے پڑیں گے، کیونکہ بحالی اس سے زیادہ زبردست چیز ہے. اور سوبرائٹی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا مزہ پیدا کرنے والی ہے
جس کا ابھی تک آپ نے ذائقہ خود نہیں چکھا، لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوبرائٹی کا ذائقہ چکھ چکے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا چکے ہیں. تھینک یو.